پریشان ہیں آپ؟ میں بھی پریشان ہوں، لیکن فکر نہ کرو سلمان، اس آخری لمحے پہ بس میرا ساتھ دے دو، مگر ہم انصاف کے بہت قریب ہیں، اور جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں وہ ان قریب ختم ہونے والی ہے۔ خدا کی شان دیکھو، کیا ہو گیا شیریں؟ کل تک جس کو کوئی حویلی میں منہ نہیں لگاتا تھا، آج سردار کی بیوی بن کے بیٹھ گئی ہے، بی جان کی بہو بن کے حویلی میں اتراتی پھرے گی۔ خدا تمہیں اور سلمہ ربیہ کو سلامت رکھے میرے بچے۔ توسم خان ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جی خان جی، میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے۔ خیر اس بیوقوف کو تو میں دیکھ ہی لوں گا، میرا ایک کام کرو۔ جی خان جی، حکم۔ سراب خان کو پیغام پہنچاؤ کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے کہو شیردل کے قتل کے بارے میں میرے پاس ایک راز ہے، اور مجھ سے مل لے گا تو اسی کا فائدہ ہے۔ پاگل ہو کیوں؟ کیا ادھر کیوں آئی ہو؟ اور ہوگی کیا؟ خان جی سے کہو مجھے ان سے فوراً ملنا ہے، ان کو کہو کہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے، خان جی جلدی ملنا ہے، اور آج ہی، ذرا سی بھی دیر کی تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ سربلند بچے، میں سوچ رہی تھی آج تم دونوں کا ولیمہ کر لیتے ہیں، حجرے میں بکرے اور دمبے منگوا کے ذبح کروا لینا، میں قبیلے کے بڑوں کو اور خاندان والوں کو دعوت بھیج دیتی ہوں۔ بیبی جان دراصل آج میں کافی مصروف ہوں۔ ہماری شہربانو کی قاتل، یہ منحوس لڑکی اب بی بی جان کی بہو بن گئی ہے۔ آپ کو جرگہ بٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا، نہ بزرگ بیٹھتے، نہ یہ فیصلہ کرتے، اور نہ یہ نکاح ہوتا۔ ساری غلطی آپ کی ہے۔ ساری غلطی میری ہے۔ کیا مسئلہ، کیوں میرے سر پہ کھڑی رہتی ہو؟ یہ کیا تھا؟ پچھلی رات کو شاید کچھ الٹا سیدھا کھا لیا تھا، بدہضمی ہو گئی ہے۔ بدہضمی والی الٹی نہیں تھی۔ کام کرو جا کے اپنا، کیا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے۔ تمہیں اندازہ ہے تم اپنی زندگی کے ساتھ کر کیا رہی ہو؟ شیریں، اگر تم نے کچھ غلط کیا ہے نا تو مجھے بتا دو، ہٹو سامنے سے، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ زعفران خان نے آپ کے لیے پیغام بھیجا۔ کیا کہا؟ خان جی، زعفران خان نے آپ کے لیے پیغام بھیجا، وہ چاہتا ہے کہ آج آپ اسے کالی پہاڑی پہ مل لیں۔ شیردل خان کے قتل کے بارے میں کوئی بڑا راز ہے اس کے پاس۔ اس وقت کیوں بلایا؟ جانتی بھی ہو ہزار مسئلوں میں پھنسا ہوا میں۔ ہمیں نکاح کرنا ہوگا خان جی۔ کیا کہا؟ ہمیں نکاح کرنا ہوگا خان جی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ پاگل ہوگی؟ ہاں جی، مجبوری بن گئی ہے، جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے، ورنہ ہم دونوں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا نا خان جی، وقت آ گیا اپنا وعدہ پورا کریں۔ آپ مجھے اپنا نام دیں گے، مجھ سے نکاح کر لیں۔ تم چاہ رہی ہو کہ ایک سردار ایک معمولی سی نوکرانی سے اب نکاح کرے؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ حیثیت تو میری شروع سے یہی تھی نا، میں نے کتنی دفعہ قدم پیچھے ہٹایا، آپ، مجھے تو پتا تھا یہ غلط ہے۔ تم میرے پاس آتی تھی تو میں نے بھی تمہیں بہت نوازا ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہر رات کی بھاری قیمت دی ہے تمہیں۔ میں نے آج تک آپ کے علاوہ کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، جب سے ہوش سنبھالا ہے صرف آپ کا نام لیا ہے،
कम से कम इस तरह मेरी मोहब्बत को जलील तो ना करें। रात की तन्हाई में बदोशी में किए ऐसे वादों की कोई अहमियत नहीं होती शीरी, भूल जाओ। क्या मतलब भूल जाऊं? आप भी तो मुझसे मोहब्बत करते थे, आपने मुझे यकीन दिलाया, आप पे भरोसा करके मैंने आपको अपने इतना करीब आने दिया। अब आप पीछे हट रहे हैं, खामोश क्यों है? कुछ बोले खान जी। मैंने बच्ची नहीं बनो शीरीन, नहीं हो सकता ये। मैंने आज तक आपके इतने राज रखे हैं, एक और से ही आप मुझसे निकाह कर लें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। साहब से जान छुड़वाओ, मेरे लिए कोई मुश्किल बनाई ना तो मैं तुम्हारा निकाह ज़रगून के साथ करवा लूंगा, समझ रही हो? तुम्हारी बरी में मैंने तुम्हारे लिए कितने भारी भारी जोड़े बनाए हैं और तुमने सबसे हल्का निकाल के पहन लिया। तुम दोनों नाश्ता तो लो ना, ठंडा हो रहा है। सरबुलंद बच्चे, मैं सोच रही थी आज तुम दोनों का वलीमा कर देते हैं, बकरे और दुम्बे मंगवा के ज़बह करवा लेना, लंगर का इंतज़ाम भी करवा लो, ख़ानदान वालों को दावत भेज देती हूँ। मैं कबीले के बड़ों को और इब्राहिम, दरअसल आज मैं काफ़ी मसरूफ़ हूँ, निकलना है, काम वाम करने हैं, वक्त बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चे, ज़रूरी है आज तुम काम कर लो, लेकिन कबीले के सरदार हो, तुम्हारे वलीमे पे तो सबको बुलाना। हमारी शहरबानों की कातिल, ये मनहूस लड़की अब बीबी जान की बहू बन गई है। आपको जिरगा बिठाना ही नहीं चाहिए था, ये फैसला करते और ना ये निकाह होता, ना बुजुर्ग बैठते। जिस वक्त आपने इन दोनों को कमरे में पकड़ा था ना, उसी वक्त शोर मचाते और हवेली से बाहर निकाल देते इस लड़की को। सारी गलती आपकी है। सारी गलती मेरी है। 3 दिन तक तुमने क्या किया? मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए। उस लड़की के कमरे में छुप के बैठा रहा। तुमने पता करवाने की कोशिश की? तो नाश्ता तक ढंग का नहीं बनाने आता। खान जी, अभी कोई बकवास नहीं सुनूंगा मैं। ज़ाफ़रान खान ने आपके लिए पैगाम भेजा। क्या कहा? खान जी, ज़ाफ़रान खान ने आपके लिए पैगाम भेजा। मेरे ड्रामा के आने वाले नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है जो सरबुलंद होता है उससे आकर रबिया कहती है कि तुम्हारे साथ जो चिल्गा हुआ है उसमें क्या हुआ है, तुम्हारे हक़ में फ़ैसला हुआ कि नहीं। तो फिर सरबुलंद कहता है कि हाँ, मेरे हक़ में ही फ़ैसला हुआ है, लेकिन उनका एक जो कॉल है वो मुझे पूरा करना है और फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो रबिया से वो पूछती है कि वो कौन सा है, तो कहते हैं कि मुझे पंचायत के बुज़ुर्गों की रवायत है कि अगर किसी सरदार के साथ किसी गैर महरम लड़की का नाम जुड़ दिया जाए और फिर उसके साथ उसका निकाह किया जाता है, तो फिर रबिया ये बात सुनने के बाद कहती है ये हरगिज़ नहीं हो सकता है। तो सरबुलंद कहता है कि नहीं, ये सज़ा नहीं है, उनकी रिवायत है और इस रिवायत को हम पूरा करेंगे। तो रबिया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और ये बात सुनने के बाद वो नीचे बैठ जाती है कि सरबुलंद उससे कहता है कि जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे, लेकिन तुम्हें ऐसे हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ़ अपना ये रिश्ता निकाह हम कर लेंगे, ये रिश्ता सिर्फ़ हम कागज़ी रखेंगे। तो हमारे मकासद जब पूरे हो जाएंगे तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा, तो मैं ख़ुद अपने हाथों से तुम्हें तुम्हारे मामूज़ाद भाई के घर पर छोड़ कर आऊँगा।
تو پھر ربیہ بہت ہی زیادہ گہری سوچ میں چلی جاتی ہے اور پھر وہ مدثر کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے کہ میں اس کے نکاح میں تھی، میں اس کی بیوہ ہوں، اب میں سربلند سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں۔ تو سربلند کہتا ہے کہ جو چلگے کے بزرگ تھے انہوں نے مجھے صرف یہی کہا ہے کہ اگر آپ لوگ نکاح کر لیں گے تو بالکل بہتر ہوگا، ورنہ وہ لڑکی یہ محل چھوڑ کر چلی جائے۔ تو پھر جو ربیہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ محل چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تو سربلند کہتا ہے کہ نہیں، میں نے مدثر سے وعدہ کیا ہے کہ میں اب تمہاری بیوی یعنی کہ ربیہ میں تمہاری پوری حفاظت کروں گا، اور جب تک تمہارے مقصد پورے نہیں ہو جاتے ہیں، تمہیں انصاف نہیں ملتا، تب تک تم اسی محل میں میرے ساتھ رہو گی۔ اس کے بعد تمہاری زندگی تمہاری، میری زندگی میری، ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ ہم صرف اپنا یہ تعلق، ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، جیسے ہم دوست ہیں ویسے ہی اپنا رشتہ اور تعلق بنا کر رکھیں گے، لیکن دنیا والوں کے سامنے ہم دونوں میاں بیوی ہوں گے، لیکن وہ بھی کاغذی طور پر۔ اس کے بعد ہم عارضی طور پر نکاح کرنے کے بعد میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا کہ پھر تم آزاد ہو جاؤ گی۔ تو ربیہ جو کہ اس کی باتیں سننے کے بعد کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیسے سوچ لیا ہے کہ میں تمہاری اس بات پر انکشاف کروں گی۔ کہ دوسری طرف ہمیں کسی کے پاؤں کو دکھایا جاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے بلکہ محل کی ایک نوکرانی یعنی کہ شیری ہوتی ہے۔ شیری کے بارے میں سربلند اور ربیہ کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس پر نظر رکھتے ہیں کہ ربیہ کو اس کے پاس موبائل ملتا ہے۔ وہ موبائل پانی میں پھینکنے کے لیے آتی ہے اور پھر چوری چھپے وہ موبائل پھینک کر وہاں سے جانے کے لیے دائیں بائیں دیکھتی ہے۔ اسے وہاں پر کوئی بندہ بشر نظر نہیں آتا ہے کہ وہ پانی میں اس موبائل کو پھینک دیتی ہے کہ یہ اب بلا ٹل گئی ہے۔ کہ ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے محل میں سوراب لالا جو کہ اپنی بی جان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بی جان بہت ہی سخت غصے میں ہوتی ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی پر چلگا بٹھایا ہوتا ہے۔ اور پھر بی جان کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی ہے کہ تم نے اپنے چھوٹے بھائی پر چلگا بچھوایا اور بزرگوں کو اکٹھا کیا تاکہ تمہارے چھوٹے بھائی کی عزت پامال ہو جائے، تمہیں شرم نہیں آئی ہے کہ وہ محل کا سردار تھا۔ تو پھر تو سوراب لالا کہتا ہے کہ بی جان، میں نے آغا صاحب کی پگڑی کو بچایا ہے، ان کی روایات کو بچایا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں انصاف کرنا سکھایا ہے، میں ان کی باتوں کو عمل کرتے ہوئے اس لیے بٹھایا تھا۔ تو پھر بی جان کہتی ہے کہ اگر تم نے اس لیے یہ سب کچھ کیا ہے کہ پھر تمہارا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا اور سارا انصاف جو ہوا تھا وہ سربلند کے حق میں ہوا ہے، اور پھر ایسا کیوں؟ تو سوراب لالا بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور خاموشی کے ساتھ نیچے ہی منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہاں پر سربلند آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ مقصد صرف اس لیے تھا کہ میں نے اس لڑکی پر یقین کیا تاکہ وہ لڑکی میرے گھر والے میرے کچھ بھی تھے، سب کو پتا تھا کہ وہ لڑکی نام محرم ہے، لیکن سوراب بھائی آپ کو تو ربیہ کے بارے میں سب کچھ پتا تھا، لیکن آپ نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ آپ نے سب کو کیوں بتایا؟ میں نے تو غلطی کر لی تھی کہ میں نے ربیہ کے بارے میں اپنے اوپر ہوئے حملے کے بارے میں سب سے چھپایا تھا، لیکن آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ تو بڑے زیرین، آپ تو انصاف پسند آدمی ہیں، آپ تو ہر ایک بات کو بڑا مد نظر رکھتے ہیں، لیکن پھر آپ نے ربیہ کی بات کیوں چھپائی؟ تو پھر سوراب لالا اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں تمہاری فکر کرتا ہوں، تم ایسا کیوں سمجھ رہے ہو؟ تو پھر سربلند بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی جان، آپ بھائی نہیں ہیں، آپ بھائی ہوتے تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتے، آپ نے ربیہ کے بارے میں جان بوجھ کر جاسوس چھوڑے، اس کے بعد مجھ پر جو حملہ ہوا اس کے بھی ذمہ دار آپ ہی ہیں، آپ اس بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ سوراب اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اس غیر محرم لڑکی کے اوپر یقین کیا، آپ مجھ پر تو یقین کرتے، مجھے تو بتاتے کہ آپ پر حملہ ہوا ہے، آپ ہمارے اس محل کے سردار ہیں، آپ
کو پگڑی ملی ہے آپ اس کی رکھوالی کرنا جانتے ہیں۔ تو پھر سر بلند اس سے کہتا ہے کہ آپ ایسا مت بولیں، آپ کے منہ سے ایسے الفاظ شوبہ نہیں دیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، زنجیریں ڈرامہ کے آنے والے نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جو سر بلند ہوتا ہے اس سے آ کر ربیہ کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ جو چلگا ہوا ہے اس میں کیا ہوا ہے، تمہارے حق میں فیصلہ ہوا کہ نہیں؟ تو پھر سر بلند کہتا ہے کہ ہاں میرے حق میں ہی فیصلہ ہوا ہے، لیکن ان کا ایک جو قول ہے وہ مجھے پورا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو ربیہ سے وہ پوچھتی ہے کہ وہ کون سا ہے؟ تو کہتا ہے کہ مجھے پنچایت کے بزرگوں کی روایت ہے کہ اگر کسی سردار کے ساتھ کسی غیر محرم لڑکی کا نام جڑ دیا جائے اور پھر اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جاتا ہے، تو پھر ربیہ یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سر بلند کہتا ہے کہ نہیں، یہ سزا نہیں ہے، ان کی روایت ہے اور اس روایت کو ہم پورا کریں گے۔ تو ربیہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اور یہ بات سننے کے بعد وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے کہ سر بلند اس سے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا ہم دیکھ لیں گے، لیکن تمہیں ایسے ہمت ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف اپنا یہ رشتہ نکاح ہم کر لیں گے، یہ رشتہ صرف ہم کاغذی رکھیں گے، تو ہمارے مقاصد جب پورے ہو جائیں گے تمہیں انصاف مل جائے گا، تو میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں تمہارے ماموزاد بھائی کے گھر پر چھوڑ کر آؤں گا۔ تو پھر ربیہ بہت ہی زیادہ گہری سوچ میں چلی جاتی ہے اور پھر وہ مدثر کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے کہ میں اس کے نکاح میں تھی، میں اس کی بیوہ ہوں، اب میں سر بلند سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ تو سر بلند کہتا ہے کہ جو چلگے کے بزرگ تھے انہوں نے مجھے صرف یہی کہا ہے کہ اگر آپ لوگ نکاح کر لیں گے تو بالکل بہتر ہوگا، ورنہ وہ لڑکی یہ محل چھوڑ کر چلی جائے۔ تو پھر جو ربیہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ محل چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تو سر بلند کہتا ہے کہ نہیں، میں نے مدثر سے وعدہ کیا ہے کہ میں اب تمہاری بیوی یعنی کہ ربیہ، میں تمہاری پوری حفاظت کروں گا، اور جب تک تمہارے مقصد پورے نہیں ہو جاتے ہیں، تمہیں انصاف نہیں ملتا، تب تک تم اسی محل میں میرے ساتھ رہو گی۔ اس کے بعد تمہاری زندگی تمہاری، میری زندگی میری، ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ ہم صرف اپنا یہ تعلق، ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، جیسے ہم دوست ہیں ویسے ہی اپنا رشتہ اور تعلق بنا کر رکھیں گے، لیکن دنیا والوں کے سامنے ہم دونوں میاں بیوی ہوں گے، لیکن وہ بھی کاغذی طور پر۔ اس کے بعد ہم عارضی طور پر نکاح کرنے کے بعد میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا کہ پھر تم آزاد ہو جاؤ گی۔ تو ربیہ جو کہ اس کی باتیں سننے کے بعد کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیسے سوچ لیا ہے کہ میں تمہاری اس بات پر انکشاف کروں گی؟ کہ دوسری طرف ہمیں کسی کے پاؤں کو دکھایا جاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے بلکہ محل کی ایک نوکرانی یعنی کہ شیری ہوتی ہے۔ شیری کے بارے میں سر بلند اور ربیہ کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس پر نظر رکھتے ہیں کہ ربیہ کو اس کے پاس موبائل ملتا ہے۔ وہ موبائل پانی میں پھینکنے کے لیے آتی ہے اور پھر چوری چھپے وہ موبائل پھینک کر وہاں سے جانے کے لیے دائیں بائیں دیکھتی ہے۔ اسے وہاں پر کوئی بندہ بشر نظر نہیں آتا ہے کہ وہ پانی میں اس موبائل کو پھینک دیتی ہے کہ یہ اب بلا ٹل گئی ہے۔ کہ ناظرین، سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے محل میں سوراب لالا جو کہ اپنی بی جان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بی جان بہت ہی سخت غصے میں ہوتی ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی پر چلگا بٹھایا ہوتا ہے۔ اور پھر بی جان کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی ہے کہ تم نے اپنے چھوٹے بھائی پر چلگا بچھوایا اور بزرگوں کو اکٹھا کیا تاکہ تمہارے چھوٹے بھائی کی عزت پامال ہو جائے، تمہیں شرم نہیں آئی ہے کہ وہ محل کا سردار تھا؟ تو پھر تو سوراب لالا کہتا ہے کہ بی جان، میں نے آغا صاحب کی پگڑی کو بچایا ہے، ان کی روایات کو بچایا ہے، کیونکہ
انہوں نے ہمیں انصاف کرنا سکھایا ہے۔ میں ان کی باتوں کو عمل کرتے ہوئے اس لیے بٹھایا تھا۔ تو پھر بی جان کہتی ہے کہ اگر تم نے اس لیے یہ سب کچھ کیا ہے کہ پھر تمہارا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور سارا انصاف جو ہوا تھا وہ سربلند کے حق میں ہوا ہے۔ اور پھر ایسا کیوں؟ تو سوراب لالا بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور خاموشی کے ساتھ نیچے ہی منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہاں پر سربلند آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ مقصد صرف اس لیے تھا کہ میں نے اس لڑکی پر یقین کیا تاکہ وہ لڑکی میرے گھر والے میرے کچھ بھی تھے، سب کو پتا تھا کہ وہ لڑکی نام محرم ہے۔ لیکن سوراب بھائی، آپ کو تو ربیہ کے بارے میں سب کچھ پتا تھا، لیکن آپ نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ آپ نے سب کو کیوں بتایا؟ میں نے تو غلطی کر لی تھی کہ میں نے ربیہ کے بارے میں اپنے اوپر ہوئے حملے کے بارے میں سب سے چھپایا تھا، لیکن آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ تو بڑے زیرین، آپ تو انصاف پسند آدمی ہیں، آپ تو ہر ایک بات کو بڑا مد نظر رکھتے ہیں، لیکن پھر آپ نے ربیہ کی بات کیوں چھپائی؟ تو پھر سوراب لالا اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں تمہاری فکر کرتا ہوں، تم ایسا کیوں سمجھ رہے ہو؟ تو پھر سربلند بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی جان، آپ بھائی نہیں ہے، آپ بھائی ہوتے تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ آپ نے ربیہ کے بارے میں جان بوجھ کر جاسوس چھوڑے، اس کے بعد مجھ پر جو حملہ ہوا اس کے بھی ذمہ دار آپ ہی ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ سوراب اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اس غیر محرم لڑکی کے اوپر یقین کیا، آپ مجھ پر تو یقین کرتے، مجھے تو بتاتے کہ آپ پر حملہ ہوا ہے، آپ ہمارے اس محل کے سردار ہیں، آپ کو پگڑی ملی ہے، آپ اس کی رکھوالی کرنا جانتے ہیں۔ تو پھر سربلند اس سے کہتا ہے کہ آپ ایسا مت بولیں، آپ کے منہ سے ایسے الفاظ شوبھا نہیں دیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، زنجیریں ڈرامہ کے آنے والے نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جو سربلند ہوتا ہے اس سے آ کر ربیہ کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ جو چلگا ہوا ہے اس میں کیا ہوا ہے، تمہارے حق میں فیصلہ ہوا کہ نہیں؟ تو پھر سربلند کہتا ہے کہ ہاں، میرے حق میں ہی فیصلہ ہوا ہے، لیکن ان کا ایک جو قول ہے وہ مجھے پورا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو ربیہ سے وہ پوچھتی ہے کہ وہ کون سا ہے؟ تو کہتا ہے کہ مجھے پنچایت کے بزرگوں کی روایت ہے کہ اگر کسی سردار کے ساتھ کسی غیر محرم لڑکی کا نام جڑ دیا جائے اور پھر اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جاتا ہے، تو پھر ربیہ یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سربلند کہتا ہے کہ نہیں، یہ سزا نہیں ہے، ان کی روایت ہے اور اس روایت کو ہم پورا کریں گے۔ تو ربیہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اور یہ بات سننے کے بعد وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے کہ سربلند اس سے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا ہم دیکھ لیں گے، لیکن تمہیں ایسے ہمت ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اپنا یہ رشتہ نکاح ہم کر لیں گے، یہ رشتہ صرف ہم کاغذی رکھیں گے، تو ہمارے مقاصد جب پورے ہو جائیں گے تمہیں انصاف مل جائے گا، تو میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں تمہارے ماموزاد بھائی کے گھر پر چھوڑ کر آؤں گا۔ تو پھر ربیہ بہت ہی زیادہ گہری سوچ میں چلی جاتی ہے اور پھر وہ مدثر کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے کہ میں اس کے نکاح میں تھی، میں اس کی بیوہ ہوں، اب میں سربلند سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ تو سربلند کہتا ہے کہ جو چلگے کے بزرگ تھے انہوں نے مجھے صرف یہی کہا ہے کہ اگر آپ لوگ نکاح کر لیں گے تو بالکل بہتر ہوگا، ورنہ وہ لڑکی یہ محل چھوڑ کر چلی جائے۔ تو پھر جو ربیہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ محل چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تو سربلند کہتا ہے کہ نہیں، میں نے مدثر سے وعدہ کیا ہے کہ میں اب تمہاری بیوی یعنی کہ ربیہ، میں تمہاری پوری حفاظت کروں گا، اور جب تک تمہارے مقصد پورے نہیں ہو جاتے ہیں، تمہیں انصاف نہیں ملتا، تب تک تم اسی محل میں میرے ساتھ رہو گی۔
اس کے بعد تمہاری زندگی تمہاری، میری زندگی میری، ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ ہم صرف اپنا یہ تعلق، ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، جیسے ہم دوست ہیں ویسے ہی اپنا رشتہ اور تعلق بنا کر رکھیں گے، لیکن دنیا والوں کے سامنے ہم دونوں میاں بیوی ہوں گے، لیکن وہ بھی کاغذی طور پر۔ اس کے بعد ہم عارضی طور پر نکاح کرنے کے بعد میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا کہ پھر تم آزاد ہو جاؤ گی۔ تو ربیہ جو کہ اس کی باتیں سننے کے بعد کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیسے سوچ لیا ہے کہ میں تمہاری اس بات پر انکشاف کروں گی۔ کہ دوسری طرف ہمیں کسی کے پاؤں کو دکھایا جاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے بلکہ محل کی ایک نوکرانی یعنی کہ شیری ہوتی ہے۔ شیری کے بارے میں سربلند اور ربیہ کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس پر نظر رکھتے ہیں کہ ربیہ کو اس کے پاس موبائل ملتا ہے۔ وہ موبائل پانی میں پھینکنے کے لیے آتی ہے اور پھر چوری چھپے وہ موبائل پھینک کر وہاں سے جانے کے لیے دائیں بائیں دیکھتی ہے۔ اسے وہاں پر کوئی بندہ بشر نظر نہیں آتا ہے کہ وہ پانی میں اس موبائل کو پھینک دیتی ہے کہ یہ اب بلا ٹل گئی ہے۔ کہ ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے محل میں سوراب لالا جو کہ اپنی بی جان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بی جان بہت ہی سخت غصے میں ہوتی ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی پر چلگا بٹھایا ہوتا ہے۔ اور پھر بی جان کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی ہے کہ تم نے اپنے چھوٹے بھائی پر چلگا بچھوایا اور بزرگوں کو اکٹھا کیا تاکہ تمہارے چھوٹے بھائی کی عزت پامال ہو جائے، تمہیں شرم نہیں آئی ہے کہ وہ محل کا سردار تھا۔ تو پھر تو سوراب لالا کہتا ہے کہ بی جان میں نے آغا صاحب کی پگڑی کو بچایا ہے، ان کی روایات کو بچایا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں انصاف کرنا سکھایا ہے، میں ان کی باتوں کو عمل کرتے ہوئے اس لیے بٹھایا تھا۔ تو پھر بی جان کہتی ہے کہ اگر تم نے اس لیے یہ سب کچھ کیا ہے کہ پھر تمہارا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا اور سارا انصاف جو ہوا تھا وہ سربلند کے حق میں ہوا ہے۔ اور پھر ایسا کیوں؟ تو سوراب لالا بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور خاموشی کے ساتھ نیچے ہی منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہاں پر سربلند آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ مقصد صرف اس لیے تھا کہ میں نے اس لڑکی پر یقین کیا تاکہ وہ لڑکی میرے گھر والے میرے کچھ بھی تھے سب کو پتا تھا کہ وہ لڑکی نام محرم ہے، لیکن سوراب بھائی آپ کو تو ربیہ کے بارے میں سب کچھ پتا تھا، لیکن آپ نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ آپ نے سب کو کیوں بتایا؟ میں نے تو غلطی کر لی تھی کہ میں نے ربیہ کے بارے میں اپنے اوپر ہوئے حملے کے بارے میں سب سے چھپایا تھا، لیکن آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ تو بڑے زیرین، آپ تو انصاف پسند آدمی ہیں، آپ تو ہر ایک بات کو بڑا مد نظر رکھتے ہیں، لیکن پھر آپ نے ربیہ کی بات کیوں چھپائی؟ تو پھر سوراب لالا اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں تمہاری فکر کرتا ہوں، تم ایسا کیوں سمجھ رہے ہو؟ تو پھر سربلند بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی جان آپ بھائی نہیں ہیں، آپ بھائی ہوتے تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتے، آپ نے ربیہ کے بارے میں جان بوجھ کر جاسوس چھوڑے، اس کے بعد مجھ پر جو حملہ ہوا اس کے بھی ذمہ دار آپ ہی ہیں، آپ اس بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ سوراب اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اس غیر محرم لڑکی کے اوپر یقین کیا، آپ مجھ پر تو یقین کرتے، مجھے تو بتاتے کہ آپ پر حملہ ہوا ہے، آپ ہمارے اس محل کے سردار ہیں، آپ کو پگڑی ملی ہے، آپ اس کی رکھوالی کرنا جانتے ہیں۔ تو پھر سربلند اس سے کہتا ہے کہ آپ ایسا مت بولیں، آپ کے منہ سے ایسے الفاظ شوبھا نہیں دیتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، زنجیر ڈرامہ کے آنے والے نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جو سربلند ہوتا ہے اس سے آ کر ربیہ کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ جو چلگا ہوا ہے اس میں کیا ہوا ہے، تمہارے حق میں فیصلہ ہوا کہ نہیں؟ تو پھر سربلند کہتا ہے کہ ہاں میرے حق میں ہی فیصلہ ہوا ہے، لیکن ان کا ایک جو قول ہے وہ مجھے پورا کرنا ہے، اور پھر
اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو ربیہ سے وہ پوچھتی ہے کہ وہ کون سا ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے پنچایت کے بزرگوں کی روایت ہے کہ اگر کسی سردار کے ساتھ کسی غیر محرم لڑکی کا نام جڑ دیا جائے اور پھر اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جاتا ہے، تو پھر ربیہ یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سربلند کہتا ہے کہ نہیں، یہ سزا نہیں ہے، ان کی روایت ہے اور اس روایت کو ہم پورا کریں گے۔ تو ربیہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اور یہ بات سننے کے بعد وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے کہ سربلند اس سے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا ہم دیکھ لیں گے، لیکن تمہیں ایسے ہمت ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اپنا یہ رشتہ نکاح ہم کر لیں گے، یہ رشتہ صرف ہم کاغذی رکھیں گے، تو ہمارے مقاصد جب پورے ہو جائیں گے تمہیں انصاف مل جائے گا، تو میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں تمہارے مامو زاد بھائی کے گھر پر چھوڑ کر آؤں گا۔ تو پھر ربیہ بہت ہی زیادہ گہری سوچ میں چلی جاتی ہے اور پھر وہ مدثر کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے کہ میں اس کے نکاح میں تھی، میں اس کی بیوہ ہوں، اب میں سربلند سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں۔ تو سربلند کہتا ہے کہ جو چلگے کے بزرگ تھے انہوں نے مجھے صرف یہی کہا ہے کہ اگر آپ لوگ نکاح کر لیں گے تو بالکل بہتر ہوگا، ورنہ وہ لڑکی یہ محل چھوڑ کر چلی جائے۔ تو پھر جو ربیہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ محل چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تو سربلند کہتا ہے کہ نہیں، میں نے مدثر سے وعدہ کیا ہے کہ میں اب تمہاری بیوی یعنی کہ ربیہ، میں تمہاری پوری حفاظت کروں گا، اور جب تک تمہارے مقصد پورے نہیں ہو جاتے ہیں، تمہیں انصاف نہیں ملتا، تب تک تم اسی محل میں میرے ساتھ رہو گی، اس کے بعد تمہاری زندگی تمہاری، میری زندگی میری، ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے، ہم صرف اپنا یہ تعلق ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، جیسے ہم دوست ہیں ویسے ہی اپنا رشتہ اور تعلق بنا کر رکھیں گے، لیکن دنیا والوں کے سامنے ہم دونوں میاں بیوی ہوں گے، لیکن وہ بھی کاغذی طور پر، اس کے بعد ہم عارضی طور پر نکاح کرنے کے بعد میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا کہ پھر تم آزاد ہو جاؤ گی۔ تو ربیہ جو کہ اس کی باتیں سننے کے بعد کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیسے سوچ لیا ہے کہ میں تمہاری اس بات پر انکشاف کروں گی، کہ دوسری طرف ہمیں کسی کے پاؤں کو دکھایا جاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے بلکہ محل کی ایک نوکرانی یعنی کہ شیری ہوتی ہے۔ شیری کے بارے میں سربلند اور ربیہ کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس پر نظر رکھتے ہیں کہ ربیہ کو اس کے پاس موبائل ملتا ہے، وہ موبائل پانی میں پھینکنے کے لیے آتی ہے، اور پھر چوری چھپے وہ موبائل پھینک کر وہاں سے جانے کے لیے دائیں بائیں دیکھتی ہے، اسے وہاں پر کوئی بندہ بشر نظر نہیں آتا ہے کہ وہ پانی میں اس موبائل کو پھینک دیتی ہے کہ یہ اب بلا ٹل گئی ہے۔ کہ ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے محل میں سوراب لالا جو کہ اپنی بی جان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بی جان بہت ہی سخت غصے میں ہوتی ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی پر چلگا بٹھایا ہوتا ہے، اور پھر بی جان کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی ہے کہ تم نے اپنے چھوٹے بھائی پر چلگا بچھوایا اور بزرگوں کو اکٹھا کیا تاکہ تمہارے چھوٹے بھائی کی عزت پامال ہو جائے، تمہیں شرم نہیں آئی ہے کہ وہ محل کا سردار تھا۔ تو پھر تو سوراب لالا کہتا ہے کہ بی جان، میں نے آغا صاحب کی پگڑی کو بچایا ہے، ان کی روایات کو بچایا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں انصاف کرنا سکھایا ہے، میں ان کی باتوں کو عمل کرتے ہوئے اس لیے بٹھایا تھا۔ تو پھر بی جان کہتی ہے کہ اگر تم نے اس لیے یہ سب کچھ کیا ہے کہ پھر تمہارا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور سارا انصاف جو ہوا تھا وہ سربلند کے حق میں ہوا ہے، اور پھر ایسا کیوں؟ تو سوراب لالا بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور خاموشی کے ساتھ نیچے ہی منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہاں پر سربلند آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ مقصد صرف اس لیے تھا کہ میں نے اس لڑکی پر یقین کیا تاکہ وہ لڑکی میرے گھر والے میرے کچھ بھی تھے، سب کو پتا تھا کہ وہ لڑکی نام محرم ہے، لیکن سوراب بھائی آپ کو تو ربیہ کے بارے میں سب کچھ پتا تھا، لیکن آپ نے خاموشی کیوں اختیار کی؟
آپ نے سب کو کیوں بتایا؟ میں نے تو غلطی کر لی تھی کہ میں نے ربیہ کے بارے میں اپنے اوپر ہوئے حملے کے بارے میں سب سے چھپایا تھا، لیکن آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ تو بڑے زیرین، آپ تو انصاف پسند آدمی ہیں، آپ تو ہر ایک بات کو بڑا مد نظر رکھتے ہیں، لیکن پھر آپ نے ربیہ کی بات کیوں چھپائی؟ تو پھر سوراب لالا اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں تمہاری فکر کرتا ہوں، تم ایسا کیوں سمجھ رہے ہو؟ تو پھر سربلند بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی جان آپ بھائی نہیں ہیں، آپ بھائی ہوتے تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتے، آپ نے ربیہ کے بارے میں جان بوجھ کر جاسوس چھوڑے، اس کے بعد مجھ پر جو حملہ ہوا اس کے بھی ذمہ دار آپ ہی ہیں، آپ اس بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ سوراب اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اس غیر محرم لڑکی کے اوپر یقین کیا، آپ مجھ پر تو یقین کرتے، مجھے تو بتاتے کہ آپ پر حملہ ہوا ہے، آپ ہمارے اس محل کے سردار ہیں، آپ کو پگڑی ملی ہے، آپ اس کی رکھوالی کرنا جانتے ہیں۔ تو پھر سربلند اس سے کہتا ہے کہ آپ ایسا مت بولیں، آپ کے منہ سے ایسے الفاظ شوبھا نہیں دیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، زنجیریں ڈرامہ کے آنے والے نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جو سربلند ہوتا ہے اس سے آ کر ربیہ کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ جو چلگا ہوا ہے اس میں کیا ہوا ہے، تمہارے حق میں فیصلہ ہوا کہ نہیں؟ تو پھر سربلند کہتا ہے کہ ہاں میرے حق میں ہی فیصلہ ہوا ہے، لیکن ان کا ایک جو قول ہے وہ مجھے پورا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو ربیہ سے وہ پوچھتی ہے کہ وہ کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے پنچایت کے بزرگوں کی روایت ہے کہ اگر کسی سردار کے ساتھ کسی غیر محرم لڑکی کا نام جڑ دیا جائے اور پھر اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جاتا ہے، تو پھر ربیہ یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سربلند کہتا ہے کہ نہیں، یہ سزا نہیں ہے، ان کی روایت ہے اور اس روایت کو ہم پورا کریں گے۔